اسلامی نقطۂ نظر میں یہ دنیا ایک امتحان ہے اور اس کا سب سے بڑا پرچہ ہے ہماری خواہشات۔ تو دیکھتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات انسانی خواہشات کی اس بڑی آزمائش سے نمٹنے کے لیے کیا کہتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ خواہشات کی محبت انسان کے لیے خوشنما بنا دی گئی ہے، یعنی یہ ہماری فطرت کا حصہ ہے۔ اس آیت میں 6 بڑی چیزیں گنوائی گئی ہیں: عورتیں، بیٹے، سونا چاندی اور آج کے دور کے حساب سے مہنگی گاڑیاں اور پراپرٹی۔ اس کشش کی حقیقت کو ایک تمثیل سے سمجھتے ہیں، جنت اور جہنم کے راستے۔ کہتے ہیں جنت کو نفس پر بھاری لگنے والی مشکلات سے گھیر لیا گیا ہے اور جہنم کو دلکش خواہشات سے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت جبرائیل نے جنت دیکھی تو کہا کہ اس میں تو ہر کوئی جانا چاہے گا، لیکن جب جنت کو مشکلات سے ڈھانپا گیا تو انہیں ڈر لگا کہ شاید ہی کوئی اس میں داخل ہو پائے گا۔ اچھا، اس آزمائش کے لیے خاص لفظ استعمال ہوتا ہے فتنہ، جس کا مطلب ہے ایک امتحان، اور پیغمبر اسلام نے مردوں کے لیے سب سے بڑے فتنے کی نشاندہی کرتے ہوئے یہ فرمایا: یہ آزمائش 2 طرح کی ہے، ایک جنسی کشش کا امتحان اور دوسرا بیوی کی محبت میں اللہ کے قوانین کو توڑنا۔ اسی فتنے سے بچنے کے لیے اسلام نے مرد و عورت کے میل جول کے کچھ اصول بھی دیے ہیں۔ احتیاط کا عالم یہ ہے کہ جب دیور کے بارے میں پوچھا گیا تو جواب ملا دیور تو موت ہے۔ ایک اور بہت مشہور اصول: جہاں ایک غیر محرم مرد اور عورت تنہا ہوں وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ نظر کے بارے میں بھی اصول ہے، پہلی اچانک نظر معاف ہے، لیکن جان بوجھ کر ٹھہرانا یا دوبارہ دیکھنا گناہ ہے۔ تو پھر حل کیا ہے؟ نوجوانوں کو پیغمبر اسلام نے 2 باتیں بتائیں: شادی کرو یا پھر روزہ رکھو۔ اور شادی کے لیے استطاعت یعنی اہلیت کا ذکر ہے، جس کا مطلب صرف جنسی نہیں بلکہ مالی طور پر خاندان سنبھالنا ہے۔ شادی کے 2 بڑے فائدے ہیں: یہ نگاہوں کو جھکانے میں مدد کرتی ہے اور پاک دامنی کی حفاظت کرتی ہے۔ بات صرف حفاظت تک محدود نہیں، بلکہ 2 چیزوں کی حفاظت کرنے والے کے لیے ایک بڑی ضمانت دی گئی ہے۔ وہ ضمانت ہے جنت کی۔ فرمایا جو زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کرے میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ تو اسلام خواہش کو ختم نہیں کرتا بلکہ اسے نکاح کے ذریعے ایک پاکیزہ اور باعزت راستہ دیتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں میاں بیوی سے بڑھ کر محبت کرنے والے کوئی 2 نہیں ملیں گے۔ اور اس رشتے کی خوبصورتی دیکھیں کہ اس میں اپنی جائز خواہش پوری کرنا بھی صدقہ یعنی نیکی ہے۔ یہ سن کر صحابہ نے بھی حیرت سے پوچھا، کیا اپنی خواہش پوری کرنے پر بھی اجر ملے گا؟ جواب سادہ تھا، اگر غلط طریقے سے یہی کام کرتے تو گناہ ہوتا نا، تو پھر صحیح طریقے پر کرنے کا ثواب کیوں نہیں؟